بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ مالک الملک نے فرمایا کہ انسان اللہ کا راز ہے، مگر انسان کے لیے ایک ایسا مقام بھی ہے جو اس راز کا بھی ایک راز ہے، جو مقام سیر الاسرار ہے۔ انسان کا راز جب کھلتا ہے تو انسان پر وہ راز تو کھل جاتا ہے جو انسان کی تخلیق کا راز ہے، مگر وہ راز جو رازوں کا راز ہے انسان کو اکسیر اعظم، انسان کو روب آف آنر یعنی ہرکا پہناتا ہے، تمام دنیا کو انسان کے ماتحت بنا دیتا ہے۔ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، وہ راز، وہ مقام، وہ عنایت، وہ عطا کو پانے کے لیے انسان کو تین چیزوں سے ہمیشہ کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ان تین چیزوں کی موت انسان کے لیے لازمی ہے، اور اس مقام یعنی مقام ولایت، دوستی، حق و حق کے کار کے لیے وہ تین چیزیں آخر کیا ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم کس صورت میں انسان پر عطا ہوتا ہے جیسے ہی انسان ان خصلتوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ ذکر کریں گے اس مقام انتہا کو اس کانٹینٹ میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تو مخلوق سے مر جائے گا تو تجھے کہا جائے گا کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور جب تم اپنی خواہشات سے مر جائے گا اور رضا الہی کے ساتھ زندہ و باقی ہوگا تو تیرے لیے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور اپنی لازوال نعمتوں کا دروازہ تجھ پر کھول دے۔ پھر جب تم مشیت الہی کے احترام میں اپنے ارادہ اور آرزو سے مر جائے گا تو تیرے لیے کہا جائے گا کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے اور تیری تقدیر میں اس کی طرف سے خیر و برکت ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے حقیقی معنوں میں زندہ کرے گا اور تو ایسی حیات جاوداں پائے گا، ایسی نئی زندگی پائے گا جو فنا بھی ہے اور بقا بھی ہے، جس کے بعد موت نہیں، اور ایسی دولت سے مالدار بنایا جائے گا جس کے بعد محتاجی نہیں، اور تجھ پر ایسی بخشش و عنایت کی جائے گی جس کے بعد تنگ حالی اور رکاوٹ نہیں، اور تو ایسی راحت و طمانینہ سے محفوظ کیا جائے گا جس کے بعد اسرت و پریشانی نہیں، اور ایسا مسرور و شادمان کیا جائے گا، خوش و خرم کیا جائے گا جس کے بعد رنج و غم نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں اور مصائب و الم نہیں، اور ایسا علم دیا جائے گا جس کے بعد جہل نہیں، اور ایسا امن دیا جائے گا جس کے بعد خوف نہیں، اور ایسا نیک بخت بنایا جائے گا جس کے بعد تیرے لیے بدبختی نہیں، اور ایسی عزت بخشی جائے گی جس کے بعد ذلت نہیں، اور ایسا مقرب بارگاہ الہی کیا جائے گا کہ پھر اسے دور و مہجور نہ ہوگا، اور تجھے ایسا عروج عطا کیا جائے گا جس کے بعد تنزلی نہیں، اور ایسا پاک و معصوم کیا جائے گا کہ پھر گناہوں میں آلودہ نہ ہوگا۔ یہ رتبہ پانے پر تو خدا کا محبوب اور ملجا و ماوا بن جائے گا، اور تیری شان میں لوگوں کی مدح و ثنا بالکل سچ و بجا ہوگی۔ لوگوں میں تیری تعریف و عزت کے پل باندھے جائیں گے، ہر طرف تیری سچائی کی عزت و توقیر کا چرچا ہوگا۔ تو اضلاع امراض روحانی کے لیے بذات خود اکسیر اعظم بن جائے گا، یعنی تو روحانی امراض میں مبتلا لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہادی و ہمدم اور ان کا پرسان حال بن جائے گا۔ پھر لوگ تیری باطنی صفات اور تیرے بلند رتبہ کو پہچان بھی نہیں سکیں گے، اور تو ایک ایسا بزرگ ہوگا جس کا کوئی مثل نہ ہوگا، ایسا مرد نادر و یکتا ہوگا جس کا کوئی ہم رتبہ و ہم جنس نہ ہوگا۔ اس وقت میں تو طاق، فقید المثال، غیب الغیب اور سیر الاسرار ہو جائے گا۔ اس وقت تو ہر رسول، ہر نبی اور ہر صدیق کا روحانی وارث ہوگا، تجھ پر ولایت کی انتہا ہوگی۔ بس یہی مقام ولایت اپنے انتہا کو ہوگا، اور تیرے پاس کسب فیض کے لیے ابدال آئیں گے، تجھ سے حلق خدا کی مشکلات حل ہوں گی، تیری دعا سے باران رحمت کا نزول ہوگا، تیری برکت سے کھیتیاں اگائی اور سرسبز و شاداب کی جائیں گی، اور تیری دعاؤں سے ہر ہاس و عام، اہل سرخدات، رعائی و رعایا، حاکم و محکوم، آئمہ و امت و افراد، الغرض
تمام مخلوق کی مصیبتیں اور بلائیں رفع کی جائیں گی، تجھ سے لوگوں کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف دور کی جائیں گی، تیری دعا کو مستجاب الدعا بنا دیا جائے گا، تو راحت کا پیکر ہوگا، تو بظاہر تو حاکی ہوگا مگر حقیقتاً تو نور معرفت ہوگا۔ اس حالت میں تو شہروں اور ان کے باشندوں پر ایک حاکم و مختار کوتوال ہو جائے گا، اور انہیں تیرے احکام و فرمودات کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ لوگ قطع مراحل کرتے ہوئے، یعنی لمبے لمبے سفر طے کرتے ہوئے، دور دور سے رواں دواں تیرے پاس آئیں گے، اور خالق کائنات کے حکم سے تمام احوال میں تحائف و نقد و جنس تیری خدمت میں لائیں گے۔ وہ ہر جگہ تیری برگزیدہ صفات و اخلاق کے چرچے کریں گے، تیری تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں گے، اور تیری عظمت و شان کے متعلق کہیں اہل ایمان میں بھی اختلاف باقی نہ رہے گا۔ اے ستودہ صفات، اے نیک بخت، اے مقبول بارگاہ خداوندی، اے رشک نوع انسانی، آبادیوں میں رہنے والوں اور جنگلات میں چکر لگانے والوں میں سے تیری ذات پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ بس یہی مقام ولایت انتہا ہے، اس مقام پر تجھے ولایت کی انتہا دی جائے گی، اور یہی انعام عظیم ہوگا، یہی اکثیر اعظم کا رتبہ ہوگا، یہی تیری پہچان ہوگی، اور یہی فنا کے بعد بقا ہوگی، اور در حقیقت اس موت کے بعد جو تیرے نفس کی ہے تجھے موت نہ آئے گی، اور تو حقیقی معنوں میں معرفت الہی کا نور ہوگا۔